بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد سرور صدیق، اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف سوشل سائنسز۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ موجودہ معروضی حالات کے پیش نظر آپ کے ساتھ آن لائن اور آف لائن لیکچرز کی صورت میں تعلیمی تعلق رکھا جائے گا۔ چنانچہ اسی مقصد کے پیش نظر میں آج سے کچھ لیکچرز کی سیریز ریکارڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچتی رہے گی۔ اس کا خاص طور پر مقصد یہ ہے کہ مختصر وقت کے اندر آپ کو انتہائی جو مفید اور ضروری باتیں ہیں وہ پہنچائی جا سکیں۔ میرے ان لیکچرز میں جو خاص مقصد میرے پیش نظر رہنا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو میں مختصر رکھنے کی کوشش کروں گا۔ 15 سے 20 منٹ کی گفتگو ہوا کرے گی ایک لیکچر کے لیے۔ 1 گھنٹہ یا 50 منٹ کا وہ لیکچر نہیں ہوگا، اور یہ آپ لوگوں کی سہولت کے پیش نظر میں ایسا کر رہا ہوں۔ جو انتہائی مفید اور اہم باتیں ہوا کریں گی وہ میں یہاں آپ کے سامنے گوش گزار کر دیا کروں گا۔ باقی کتاب آپ کے پاس ہے، آپ مزید تفصیل وہاں سے پڑھ سکیں گے۔ دوسرا مقصد میرا اس میں یہ رہے گا کہ چونکہ آپ نے بہرحال اینڈ پر امتحان بھی دینا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بھی کچھ ضروری باتیں آپ کے ساتھ میں ساتھ ساتھ شیئر کرتا رہوں۔ تو ان لیکچرز کے اینڈ پر، ہر لیکچر کے اینڈ پر میں پوری گفتگو کا ایک خلاصہ بیان کر دیا کروں گا، اور جس کے اندر آپ کو امتحانی نقطہ نظر سے بھی ڈائریکشن مل جایا کرے گی۔ لہٰذا آپ سے میں یہی کہوں گا کہ آپ ان لیکچرز کو سننا لازمی بنائیں۔ جو لوگ ان لیکچرز کو سنتے رہیں گے، جو بچے سنتے رہیں گے، ان کے لیے امتحان کی تیاری کرنا انتہائی آسان رہے گا۔ تو آئیے آج کے اس پہلے لیکچر کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا یہ جو موضوع ہے وہ سورہ البقرہ کی ابتدائی آیات کے حوالے سے ہے۔ سورہ البقرہ اس کی ابتدائی آیات ہیں۔ سب سے پہلے میں ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں، پھر ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد اس کی تفسیر اور اس کی تشریح، جو اس کا مطلب، مفہوم اور جو اس کے ضروری مسائل، احکام اور نکات ہوں گے، وہ ان کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء و طالبات، سورہ البقرہ جس کی ابتدا الف لام میم کے حروف سے ہو رہی ہے، الف لام میم یہ اور اس جیسے دیگر جو حروف ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کے بارے میں بھی بڑی تفصیلات ہیں، لیکن آپ کے لیے جو مختصراً ہے وہ یہی ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے درمیان کچھ راز ہیں، کچھ راز و نیاز کی باتیں ہیں جو اس دور میں صحابہ کرام سمجھتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کا استعمال متروک ہوتا گیا، جس کی وجہ سے آج کل جو ہے وہ اس کا صحیح معنی و مفہوم سمجھنا عام لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ یہ حروف مقطعات، ان کی کل تعداد 29 ہے، جو کہ 14 سورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں۔
ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک نہیں ہے، رائبن کہتے ہیں شک کو، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدن یہ ہدایت ہے، للمتقین متقی لوگوں کے لیے۔ ان آیات کے اندر جو ہماری گفتگو کا مرکز رہے گا وہ ہے متقین۔ متقین جمع ہے متقی کی، اس پر ہم بعد میں گفتگو کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقین کون ہیں؟ آگے انہی آیات کے اندر ان کی تعریف آنے لگی ہے، ان کی صفات ہیں یا ان کی علامات ہیں جو بیان ہوئی ہیں۔ پہلی صفت ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور دوسری بات کہ یہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ یہ اس رزق کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں جو کچھ ان کو دیا گیا۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں ہر اس چیز پر انزل الیک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس کو بھی مانتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور پھر آخری ان کی صفت یہ ہے کہ یہ آخرت کے دن پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور ایسے ہی لوگ نجات پانے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ اب آئیے اس کی مختصر تفسیر اور تشریح کی طرف آتے ہیں اور ضروری نکات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ الف لام میم حروف مقطعات، ذالک الکتاب، ذالکا عربی لغت کے اعتبار سے ہونا چاہیے تھا تلک الکتاب، لیکن ذالکا ابتدا ہی اللہ رب العزت ایسی فصاحت و بلاغت سے کر رہے ہیں کہ جو اہل زبان ہیں، جو عربی زبان کو سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کمال فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ ہے جو اللہ رب العزت نے تلکا کی جگہ پر ذالکا کا لفظ لے کر آئے ہیں، اور اس طرح سے الکتاب، کتاب عام کتاب، الکتاب خاص کتاب یعنی قرآن مجید۔ تو ذالکا کا لفظ جو ہے یہ ایسے نہیں لایا گیا، یہ اصول سے ہٹ کر لایا گیا ہے، اور یہ بلاغت پیدا کرنے کا ایک اصول ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہے کیا؟ ہدن، یہ ہدایت ہی ہدایت ہے، للمتقین، اہل تقوی کے لیے۔ قرآن مجید کو آپ سٹڈی کر لیں، اور اسلام کی تعلیمات ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ اسلام کے ہاں کوئی ذات پات، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، ہاں ایک ہی معیار ہے، اور وہ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ احترام والا، قابل عزت وہ ہے کہ جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی کی تعریف یوں سمجھ لیجئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی، آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے یہ سوال کیا کہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اے عمر، کیا آپ کبھی جھاڑی دار جنگل میں سے گزرے ہو؟ آپ نے کہا ہاں گزرا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بتاؤ کہ اس جنگل میں سے آپ کیسے گزرے، یا جھاڑیوں میں سے کیسے گزرتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے کپڑوں کو بچا بچا کے، کہ کہیں میرے کپڑے کہیں الجھ نہ جائیں، کہیں کوئی کانٹا نہ لگ جائے، اپنے آپ کو بچا بچا کر گزرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہی تقوی ہے کہ دنیا کے اندر بھی آپ اس طرح سے زندگی گزاریں کہ اتنا بچ بچا کے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں آپ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی گناہ نہ ہو جائے، تو اس کو تقوی کہا گیا ہے۔ اب یہ جو متقین ہیں ان کی اللہ تعالیٰ صفات بیان فرما رہے ہیں ان آیات کے اندر۔ پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب،
کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، دیکھا نہیں ہے لیکن مانتے ہیں۔ سائنس کا جو موضوع ہے وہ حواس خمسہ ہے۔ سائنس ان چیزوں سے ڈسکس کرتی ہے کہ جو نظر آتی ہیں، جن کو آپ چھو سکتے ہیں، جن کو آپ فیل کرتے ہیں، جن کو آپ چکھ سکتے ہیں، حواس خمسہ، 5 سینسز۔ لیکن وہ چیزیں جو نظر ہی نہیں آتی، جو غیب ہیں، وہ سائنس کا موضوع ہی نہیں، وہ مذہب کا موضوع ہے۔ اور ہمارا دین اسلام جو ہے ان کے حقائق پیش کرتا ہے، اور متقین کی پہلی صفت یہی ہے کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ دیکھا نہیں ہے، اللہ کو دیکھا نہیں لیکن مانتے ہیں۔ جنت دیکھا نہیں ہے، جنت کو نہیں دیکھا لیکن پھر بھی مانتے ہیں۔ دوزخ کو دیکھا نہیں ہے، مانتے ہیں۔ فرشتے نہیں دیکھے، مانتے ہیں۔ تو ایسے ایمان کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے، اور یہ پہلی صفت ہے اہل تقوی کی، متقین لوگوں کی، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور دوسری صفت ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ صرف نماز پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ نماز کو ہمیشہ اس کو قائم رکھنا، نہ صرف قائم رکھنا بلکہ ایک سسٹم کے طور پر اس کو معاشرے میں نافذ کرنا، خود بھی پڑھنا، اور جہاں تک آپ کی حیثیت ہے، جس عہدے پر آپ ہیں، جس حیثیت میں ہیں، تو وہاں پر ہوتے ہوئے آپ کے جو نیچے زیر سایہ لوگ ہیں ان سے نماز پڑھوانا، اس کو کہا گیا ہے قیام الصلاۃ، کہ نماز کے نظام کو نافذ کرنا، قائم کرنا۔ یہ دوسری ان کی صفت ہوتی ہے۔ اور تیسری صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو رزق ہم نے ان کو دے رکھا ہوتا ہے، يُنْفِقُونَ، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، رزق سے مراد صرف کھانا دانا یا کھانے پینے کی چیزیں ہی نہیں ہیں، یہ انتہائی وسیع مفہوم اور مقصود رکھتا ہے۔ اس کا مطلب بڑا وسیع ہے، اور رزق کے اندر وہ ساری صلاحیتیں، وہ سارا کچھ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ شامل ہے۔ آپ کی علمی صلاحیتیں، آپ کی کسبی صلاحیتیں، آپ کے پاس جو مال و اسباب ہے، خواہ اس کا تعلق کھانے پینے کی چیزوں سے ہے، ایون کہ آپ کی اولاد ہے، آپ کے زیر سایہ، آپ کی ملکیت میں جتنی چیزیں ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر رکھا ہے، آپ کی جوانی ہے، آپ کا وقت ہے، وہ سارا کچھ اور رزق کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ لہذا ان ساری چیزوں کو اللہ کی راہ میں لگانا اور خرچ کرنا، اس کو کہا گیا ہے انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو یہ بھی صفت ہو گئی متقین کی، اور یہ تیسری صفت تھی۔ چوتھے نمبر پر آ جاتی ہے صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، خواہ وہ وحی خفی ہو یا وحی جلی ہو، قرآن کی شکل میں ہو یا حدیث کی شکل میں ہو، اس پر ایمان لانا، اس کو ماننا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا ہے، پہلے پیغمبروں پر نازل کیا گیا ہے، ان کو بھی ماننا، لیکن اس تصریح کے ساتھ ماننا کہ اب جو پہلے نازل ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، اس کے اندر رد و بدل ہو چکا ہے، اب وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ماننا یہ بھی متقین کی ایک صفت ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ وحی پر بھی مان لاتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو دیگر پیغمبروں پر نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور آخری اور پانچویں صفت جو متقین کی بیان کی گئی ہے وہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں، جن کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے، ایک وہ بڑا ملاقات کا دن آنے والا ہے جب اپنے اللہ رب العزت کے حضور ہم حاضر ہوں گے۔ مرنے کے بعد یہ دنیا عارضی دنیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے اپنے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، ایک یوم حشر برپا ہوگا، اور وہاں پر حساب کتاب کا ایک نظام ہوگا۔ جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، نیک ان کو جزا دی جائے گی، اور جن لوگوں نے
گناہ کیے ہوں گے، برائیاں کی ہوں گی، غلطیاں کی ہوں گی، خطائیں کی ہوں گی، ان کا حساب کر کے ان کو سزا دی جائے گی۔ یہ جزا و سزا کا ایک دن ہے جس کو یوم آخرت کہا گیا ہے، اور یہ 5ویں صفت بنائی گئی ہے کہ اس صفت پر بھی جو متقین ہوتے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ 5 صفات بنتی ہیں، اور اس کے بعد پھر انہی کا ایک جو خاصہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو متقین لوگ ہیں یہی لوگ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ نجات پانے والے ہوں گے۔ اب 5 صفات جو ہیں ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آپ سے جب سوال کیا جائے گا امتحان میں تو اس طرح سے سوال ہوگا کہ سورہ البقرہ کی روشنی میں متقین کی صفات بیان کریں، تو آپ کو ظاہر ہے یہ 5 صفات جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں آپ کو یاد رکھنا ہوں گی، اور آپ کو سمجھنا بھی چاہیے ان کو۔ وہ پہلی کون سی ہے؟ پہلی یہ ہے ایمان بالغیب، کہ متقین جو ہوتے ہیں یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری کیا ہے؟ اقامت الصلاۃ، کہ یہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت کیا ہے؟ کہ رزقناہم ینفقون، کہ جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی انفاق فی سبیل اللہ، تیسری صفت۔ چوتھی صفت ان کی بنتی ہے کہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، یعنی ایمان بالوحی، کہ وحی پر وہ ایمان لاتے ہیں، جو قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور قرآن سے پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور 5ویں اور آخری صفت جو آپ نے یاد رکھنا ہے وہ ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہ وہ آخرت پر ان کا پختہ یقین ہے کہ وہ ایک دن آخرت ہونے والی ہے۔ اور آخرت جو ہے یہ آخر کا لفظ آپ نے اکثر سن رکھا ہے، تو یہ دنیا کے مقابلے میں نہیں، دنیا اور آخرت دونوں حصے ہیں۔ کس کے حصے ہیں؟ دین کے۔ دنیا اور آخرت جو ہے وہ دین کے حصے ہیں، لہذا آخرت جو ہے اس حوالے سے بھی ان کا پختہ یقین ہوتا ہے کہ ایک دن آخرت کا بھی آنے والا ہے۔ یہ 5 صفات کے ساتھ آج کی میں گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ آپ براہ کرم اس کو سنیے اور 5 صفات جو متقین کی ہیں ان کو نوٹ کریں، ان کو یاد کر لیں، تاکہ آپ کو اپنے امتحان میں کسی مشکل سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے پیش ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔